الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج کا موضوع ہے اگر گھر سے برکت ختم ہو گئی تو یہ بیان ضرور سنیں۔ آج بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آمدنی تو پہلے سے زیادہ ہے لیکن گھر میں سکون نہیں، پیسہ آتا ہے مگر ٹک نہیں پاتا، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، اولاد نافرمان ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ یاد رکھیں، برکت صرف زیادہ مال کا نام نہیں بلکہ تھوڑے میں بھی اطمینان، سکون، صحت، محبت اور اللہ کی رضا کا نام برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ برکت کی بنیاد ایمان اور تقوی ہے۔ میرے عزیزوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ پہلی چیز، نماز میں غفلت۔ جس گھر میں نماز کی پابندی نہ ہو وہاں سکون اور برکت باقی نہیں رہتی۔ فجر کی نماز چھوڑنے والا اپنے آپ کو بہت بڑے نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں، بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالیں۔ دوسری چیز، حرام کمائی۔ اگر روزے میں سود، رشوت، دھوکہ، جھوٹ یا ناجائز کمائی شامل ہو تو مال بڑھ بھی جائے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حلال کمائی کم ہو تو بھی اس میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ تیسری چیز، قرآن سے دوری۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں دل سخت ہو جاتے ہیں۔ روزانہ چند آیات ہی صحیح لیکن ضرور پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں۔ چوتھی چیز، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ صلہ رحمی رزق اور عمر میں برکت کا سبب ہے۔ اگر کسی سے ناراضی ہے تو معاف کر دیں اور تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ پانچویں چیز، گناہوں کی کثرت۔ جھوٹ، غیبت، حسد، بدنگاہی، بے حیائی اور ظلم، یہ سب برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ سچی توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب سوال یہ ہے کہ گھر میں برکت کیسے واپس آئے؟ پہلا عمل، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ دوسرا عمل، روزانہ استغفار کرنا، کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تیسرا عمل، صبح و شام کی مسنون دعائیں پڑھنا۔ چوتھا عمل، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت۔ پانچواں عمل، صدقہ کرنا چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ چھٹا عمل، والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں حاصل کرنا۔ ساتواں عمل، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں کیونکہ محبت والا گھر اللہ کی رحمت کا مرکز بنتا ہے۔ آج ہم سب کو اپنے دل میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو نماز، قرآن، ذکر، دعا اور حلال رزق سے آباد کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون، محبت، رحمت اور برکت عطا فرما، ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔